وہ بہت بڑی عالیشان حویلی کی ایک راہداری میں کھڑی تھی۔ مہر، سامنے کھڑے شخص نے اسے پکارا۔ وہ چونکی۔ آؤ، وہ اسے بلا رہا تھا۔ مہر نے قدم آگے بڑھائے۔ ہر چیز جیسے سلو موشن میں چل رہی تھی۔ ارد گرد نظر آتے ملازم ان کے قریب سے گزرنے پر رک کر سر جھکا لیتے۔ ٹھنڈی ہوا، عجیب سا سکوت، خاموشی اور مسحور کر دینے والا سما۔ وہ ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ کمرے کے دروازے پر رکی، جھجکی، ٹھٹکی۔ آ جاؤ مہر سلیمان، اندر آؤ۔ سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں میں کوئی جادو سا تھا۔ وہ مسحور سی اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ پرتعیش شاہانہ سا بیڈ روم، خوابوں جیسا۔ وہ ارد گرد نظریں دوڑا رہی تھی جب ایک دم اس کی نظریں دیوار پر جم سی گئیں۔ اسے جھٹکا لگا تھا، جیسے کوئی ناقابل یقین سی چیز دیکھ لی ہو۔ وہ شاکڈ اور پھٹی پھٹی سی آنکھوں سے سامنے دیکھے جا رہی تھی، اور ایسے جیسے اس کی سانس بند ہو چکی ہو۔ مہر، اس شہزادوں جیسے شخص کی مسحور کر دینے والی آواز سنائی دی۔ اس نے بے یقین نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ یہ اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے انگلی اٹھائی اور دیوار کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کیا ہے؟ وہ خاموش رہا، خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں قدم اٹھاتی دیوار کے پاس گئی۔ اس دیوار پر لگی بے شمار چھوٹی بڑی تصاویر میں نظر آتے ایک مسکراتے ہوئے چہرے کے ایک ایک نقش کو اس نے انگلی کی پوروں سے چھوا۔ ہر گزرتے پل کے ساتھ بے یقینی بڑھتی گئی۔ ہر تصویر میں ایک ہی چہرہ تھا، بے انتہا خوبصورت، بے انتہا خوش، کھلکھلاتا ہوا چہرہ۔ ہاں، یہ تصویر میں اسی کا چہرہ تھا، مہر سلیمان کا۔ وہ مہر سلیمان کا چہرہ تھا۔ اس کا ایک ایک نقش، اس کی مسکراہٹ، اس کی آنکھیں، اس کے ہونٹ، سب مہر سلیمان کے تھے۔ وہ مہر سلیمان تھی، لیکن وہ مہر سلیمان نہیں تھی۔ یہ میں نہیں ہوں، وہ کسی خواب کی سی کیفیت میں بولی۔ یہ میں نہیں ہوں۔ وہ بڑبڑاتی جا رہی تھی اور ان تصاویر کو بے یقینی سے چھوتی جا رہی تھی۔ ہاں، یہ تم نہیں ہو مہر سلیمان۔ وہ ان کی طرف پلٹی۔ سامنے وہی شہزادوں جیسا شخص کھڑا تھا، شلوار قمیض، کندھوں پر چادر، بازو کی آستینیں فولڈ کیے، سیاہ آنکھوں، سیاہ بالوں والا شہزادہ۔ یہ کون ہے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ مہر سلیمان، وہ بولے۔ تم اس وقت سید احسان علی شاہ کی حویلی میں کھڑی ہو۔ یہ حویلی، اس کے آس پاس کا سارا علاقہ، ایکڑوں پر پھیلی زمین اور بہت سے گاؤں اور ان کی سرداری جن کے نام ہے۔ تم ان کی زمین، ان کی حویلی میں کھڑی ہو۔ مہر سلیمان پر عجیب سے انکشافات ہو رہے تھے۔ اور یہ کمرہ جہاں تم کھڑی ہو، سید احسان علی شاہ کے اکلوتے بیٹے اور ان کے وارث خرم احسان علی شاہ کا ہے۔ وہ بے تاثر سے لہجے میں بول رہا تھا۔ اور سامنے بھری دیوار پر مسکراتی ہوئی لڑکی سید احسان علی شاہ کی اکلوتی بھتیجی اور ان کے بیٹے کی زندگی، نوشین فیضان علی شاہ ہے۔ وہ بولے۔ مہر نے نام زیر لب بڑبڑایا۔ نوشین فیضان علی شاہ، ہاں، نوشین فیضان علی شاہ۔ وہ کہاں ہے؟ مہر نے اٹکتے ہوئے پوچھا، لیکن سامنے کھڑا شخص لب بینچے خاموش رہا۔ نوشین فیضان علی شاہ کہاں ہے؟ اس نے پھر سے پوچھا۔ وہ مر چکی ہے۔ اس شخص کا لہجہ پھر پتھر تھا۔ نوشین فیضان علی شاہ آج سے 4 مہینے پہلے مر چکی ہے۔ مہر سلیمان کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ شاکڈ سی بولی۔ اس نے پیچھے مڑ کر بے انتہا خوبصورت، مسکراہٹ سے بھرپور چہرے والی لڑکی کو دیکھا۔ کیا وہ مر چکی تھی؟ اس دنیا میں نہیں رہی تھی؟ وہ لڑکی جسے دیکھ کر زندگی کا گمان ہوتا تھا، جس کی ہر تصویر زندگی سے بھرپور تھی، وہ حسین ترین لڑکی مر چکی تھی، مٹی ہو چکی تھی۔ مہر کا دل دکھ سے بھر گیا۔ وہ کیسے مر سکتی تھی؟ وہ اتنی زندہ دل، زندگی سے بھرپور لڑکی۔ مہر سلیمان،
یہ وقت ہمیں ہماری آنکھوں سے بہت سے ناقابل یقین واقعات دکھاتا ہے۔ کبھی کبھی ہماری زندگی سے کوئی ایسا بھی چلا جاتا ہے جس کے جانے کا ہمیں برسوں یقین نہیں آتا۔ مہر نے مڑ کر اس شخص کو دیکھا۔ اسے وہ کہیں دور کھویا ہوا سا لگا۔ اسے اس کی آنکھوں میں دکھ کی کرچیاں سی نظر آئیں۔ ایسے لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے سے چلے جاتے ہیں جو زندگی سے بھرپور ہوتے ہیں، جو کل تک مسکرا رہے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور آج وہ خاموش ہوا۔ آج جب وہ ہمارے سامنے خاموش، آنکھیں موندے، بالکل چپ پڑے ہوتے ہیں تو ہمارے بے تحاشا چیخنے چلانے پر بھی وہ آنکھیں نہیں کھولتے، اور ہم بے یقینی سے انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے مٹی میں ملتے دیکھتے ہیں۔ ہماری پکاروں کا، چیخوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ خاموش ہوتے ہیں، بالکل خاموش۔ شاید انہوں نے بھی کسی کو کھویا تھا۔ مہر اپنے ساتھ کیے گئی زندگی کے ہر مذاق کو بھول گئی اس وقت۔ وہ سامنے کھڑے شخص کو بنا پلک جھپکے دیکھ رہی تھی۔ وہ نوشین فیضان علی شاہ تھی۔ وہ 2 قدم چلتا ہوا ایک تصویر کے سامنے آیا۔ نوشین کی چمکدار آنکھوں، مسکراتے چہرے والی تصویر۔ سید احسان علی شاہ کے بڑے بھائی کی اکلوتی بیٹی، ان کی آخری نشانی، بن ماں باپ کی نوشین فیضان علی شاہ ان کو عزیز تھی، بے حد عزیز، اپنے اکلوتے بیٹے سے بھی زیادہ عزیز۔ انہوں نے نوشین کی ہر خواہش پوری کی۔ اس کے منہ سے نکلا ہر لفظ پایۂ تکمیل کو پہنچا۔ یہ حویلی کی اونچی دیواریں، جہاں سے حویلی کی بیٹیاں باہر نہ جا سکتی، جہاں سے باہر کی دنیا سید احسان علی شاہ کی تینوں بیٹیوں نے بھی کبھی نہ دیکھی تھی، اس باہر کی دنیا کے دروازے حویلی کی پہلی بیٹی نوشین فیضان علی شاہ کے لیے کھولے تھے۔ اس نے دنیا گھومی، اس کا دم گھٹتا تھا اس حویلی میں۔ وہ بیرون ملک رہی، وہاں تعلیم حاصل کی، آزادی سے اس نے اپنی زندگی گزاری، اور اس کی زندگی جب سے شروع ہوئی، اس کا ہم سفر، اچھا ساتھی، ایک بہترین دوست خرم احسان علی شاہ اس کے ساتھ تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے ہر موڑ پر خرم احسان کو اپنے ساتھ پایا، اور خرم احسان نے اپنی زندگی کا ایک حصہ نوشین فیضان علی شاہ کے ساتھ گزارا۔ ان کی دوستی مثالی تھی، ان کا ایک دوسرے کے بنا گزارا ممکن نہ تھا۔ وہ بول رہے تھے اور مہر سلیمان کھوئی ہوئی سی ان کو سن رہی تھی۔ وہ جیسے نوشین فیضان علی شاہ کی زندگی کو اپنی آنکھوں کے سامنے چلتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ خرم احسان سے نوشین کو پہنچنے والی چھوٹی سی تکلیف بھی برداشت نہ ہوتی۔ وہ اس کو بیمار دیکھ کر پاگل سا ہو جاتا۔ کچھ پل بھی ایک دوسرے کے بنا رہتے تو بے چین ہو جاتے۔ کیا تم سوچ سکتی ہو مہر؟ وہ اس کی طرف مڑے۔ کوئی ایسا جس سے اس حد تک وابستگی، جس کی اس حد تک عادت ہو، اس کے بنا گزارا نہ ہو، وہ زندگی سے چلا جائے تو کیا ہوگا؟ وہ اس سے پوچھ رہے تھے، کیا ہوگا مہر سلیمان جب کوئی من چاہا زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جائے؟ انہوں نے مہر سلیمان کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ انسان مر جائے گا۔ مہر سلیمان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس لڑکی کے لیے جو آج سے 4 مہینے پہلے مر چکی تھی، اس لڑکی کے لیے جو مہر سلیمان کے جیسی تھی، اس پھولوں جیسی لڑکی کے لیے جو آج منو مٹی تلے دفن تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ انسان مر جائے گا، وہ دکھ بھرے لہجے میں بولے۔ سید احسان علی شاہ کا اکلوتا بیٹا، ان کی پشتینی سرداری اور جاگیروں کا وارث، آج ہاسپٹل کے ایک کمرے میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ مہر سلیمان کو جھٹکا لگا۔ ہاں مہر سلیمان، وہ انسان جس سے اس کے باپ کا فخر اور غرور وابستہ ہے، اس حویلی کے ایک کمرے میں جائے نماز بچھائے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، رو رو کر دعائیں کرتی بوڑھی ماں کی دھندلاتی آنکھوں کا نور، اور اس حویلی کی کم گو خاموش سی 3 جوان بہنوں کا مان وابستہ ہے۔ وہ شخص آج موت کے دہانے پر ہے۔ وہ مر گیا تو بہت سے لوگ مر جائیں گے مہر سلیمان، بہت سے لوگ۔ مہر سلیمان کو اس شخص کی آنکھوں میں بے تحاشا سرخی نظر آئی۔ آج سے 4 مہینے اور کچھ دن پہلے ایک حادثہ ہوا، حادثہ جو کبھی بتا کر نہیں ہوتا، اور جس کے بعد زندگی تہس نہس ہو کر رہ جاتی ہے۔ وہ بولے،
ہاں، جیسے میری ہوئی، وہ بنا آواز کے بولی۔ دل میں درد سا اٹھا تھا۔ خرم احسان علی شاہ نے اپنے ہاتھوں سے نوشین فیضان علی شاہ کو موت کی کھائی میں دھکیل دیا۔ مہر نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، دونوں ساتھ تھے ہمیشہ کی طرح، اور نوشین بچ نہ سکی۔ اس دن خون میں تر نوشین کی لاش اور خرم احسان کا زخمی ٹوٹا پھوٹا وجود ایک ساتھ لائے گئے تھے۔ اس دن میں نے سید احسان علی شاہ کو جھکے کندھوں اور بنا شملے کے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان کے چہرے پر غرور نظر نہ آیا، ان کی آنکھیں بوڑھی نظر آئیں۔ انہوں نے نوشین فیضان علی شاہ کو کھویا تھا، اپنے بھائی کی آخری نشانی کو، اور اب وہ یقینی طور پر اپنے بیٹے کو کھونے جا رہے تھے۔ ان کا وجود کانپ رہا تھا۔ اس شخص کے لہجے میں قرب تھا۔ مہر کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ 4 ماہ سے سید احسان علی شاہ کا بیٹا ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ وہ کوما میں ہے، اور ہوش میں آنے پر اگر اس کو نوشین فیضان علی کی موت کی خبر ہوئی تو وہ دوسرا سانس بھی نہیں لے پائے گا۔ مہر کا دل غم سے بھرتا چلا گیا۔ سنو مہر، وہ اس کی طرف آئے، اس کے قریب، بے حد قریب۔ غور سے سنو۔ مہر سانس روکے ان کو دیکھے گئی۔ میں نے کہا تھا نا تمہیں کہ مہر سلیمان مر چکی ہے۔ مہر کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ تمہاری نئی زندگی شروع ہو چکی ہے مہر سلیمان۔ تمہیں تمہارا نام، پچھلی زندگی اور اس زندگی سے جڑا ہر انسان، ہر رشتہ بھلانا ہوگا، اپنی پہچان تک بھلانی ہوگی۔ انہوں نے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ نہیں، وہ ششدر سی انہیں دیکھے گئی۔ تم آج سے مہر سلیمان نہیں، نوشین فیضان علی شاہ ہو۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ تم نے سنا، تم آج سے نوشین فیضان علی شاہ ہو، اس حویلی کی بیٹی، سید احسان علی شاہ کی بھتیجی، اور خرم احسان علی شاہ کی زندگی نوشین ہو، نوشین فیضان علی شاہ۔ اس دن وہ اس حویلی کے وارث کے کمرے میں کھڑی ہو کر سیاہ آنکھوں والے اس شہزادے کے سامنے بہت چیخی تھی، چلائی تھی۔ نہیں، مجھے کسی اور کے نام کی زندگی نہیں گزارنی، کبھی نہیں۔ مجھے اپنی پہچان واپس چاہیے۔ مجھے میرے گھر جانا ہے، میرے اپنوں کے پاس۔ آپ لوگ جو کر رہے ہیں وہ ظلم ہے، ایسا نہیں کریں۔ وہ سسک سسک کر التجا کر رہی تھی۔ خدا کے لیے مجھے واپس جانے دے، میں ابا جان کے بنا نہیں رہ سکتی۔ اس نے اس شخص کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ سرخ روئی آنکھوں، مردہ چہرے اور بکھرے حلیے میں وہ انتہائی بے بس لگ رہی تھی۔ اس پر سے نظریں ہٹانا مشکل ہو رہا تھا۔ مہر سلیمان، یا تو تمہیں یہ زندگی گزارنی ہوگی یا پھر سچ میں مرنا ہوگا۔ سامنے کھڑا شخص خاموشی سے اس کی آہ پکار سننے کے بعد اس کے قریب آیا، چہرہ اس کے کان کے قریب کیا اور سرد بے تاثر آواز میں بولا۔ مہر سلیمان ایک دم منجمند ہوئی تھی، آنسو جم سے گئے تھے۔ خوف سے اسے دیکھا۔ تمہیں مرنا ہوگا، ختم کر دیا جائے گا تمہیں، اور ساتھ ہی تم سے جڑے ہر رشتے کو، تمہارے ابا جان کو، سب کو۔ تم ان سخت دل جگیرداروں کی سرشت کو نہیں جانتی۔ جو چیز ان کے کام نہ آئے اسے صفائے ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ مہر کے ہاتھ سرد پڑے اور سینے میں سانس اٹکنے لگی۔ فیصلہ تم پر ہے مہر، تمہیں جینا ہے اپنی فیملی کی زندگی بچانے کے لیے، یا مرنا ہے ان کو ساتھ لیے۔ اور مہر سلیمان، وہ معصوم، ڈری سہمی نازک سی پریوں جیسی لڑکی، اس میں اتنی ہمت کہاں تھی کہ وہ موت کا رستہ خود چنتی، اپنے لیے اور اپنے جان سے عزیز گھر والوں کے لیے۔ وہ بالکل بھی بہادر نہ تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنی وجہ سے اپنوں کو، اپنے رشتوں کو موت کی طرف دھکیل دیتی۔ اس نے اسی جگہ اپنی ہار تسلیم کی۔ وہ اس دن ان ظالموں کے ظلم کے آگے ڈھہ گئی تھی۔ دل میں کہیں بہت اندر، بہت چھپکے سے اس نے اللہ سے ایک بات کی، جیسے تو راضی میرے مالک، ویسے میں راضی، اور خود پر ہونے والا ہر ظلم، ہر زیادتی
میں نے رکھ لی اس انصاف کے دن کے لیے۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسو پونچھے۔ بس مہر، زندگی کا سب سے بھیانک روپ تم نے دیکھ لیا، سب سے بڑا حادثہ تم پر سے ہو گزرا، اب آنسو نہ بہاؤ، اس سے بڑا اور کون سا دکھ دیکھنا ہے اب۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وقت نے اس کے لیے اس سے بھی بڑے، اس سے بھی تکلیف دہ حادثے کی سازش بہت پہلے سے رچا رکھی تھی۔ کچھ اس سے بھی بڑا، بھیانک اور تکلیف دہ حادثہ اس کا منتظر تھا، جس کا نام محبت تھا، جس کا نام امیر حماد تھا۔ یہ تھی ناول میرے محرم کی 4تھ ایپیسوڈ پسند آنے پر اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ کو ایزیلی مل سکے۔